عزت مآب میرے بڑے بھائی محسن دوست بزرگ مفتی صاحب، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد صاحب، جان محمد بلوچ صاحب، ڈی سی ملیر عرفان سلام صاحب، اور یہاں پر موجود تمام علماء کرام، اساتذہ، طالب علموں، السلام علیکم۔ میں تہہ دل سے آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، عزت افزائی کا شکر گزار ہوں کہ جس پرتپاک انداز سے آپ نے آج مجھے اور سلمان کو عزت بخشی۔ میں سمجھتا ہوں جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ عہدے آنے جانے والے ہوتے ہیں، اصل انسانی رشتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے، اور ہمارا آپ کے ادارے کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور میں امید کروں گا کہ انسانی رشتہ جو ہے، جو انسانیت کا رشتہ ہے، یہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، رفاقت بھی رہے گی، محبت بھی رہے گی، اور انشاءاللہ عز و انکساری مفتی صاحب ہم نے آپ سے سیکھی ہے۔ ہمارا دین عز و انکساری کی بات کرتا ہے، ہمارا دین جھکنے کی بات کرتا ہے، تو ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں سیاسی لیڈران کو بھی یہی چیز اپنے طریقہ کار سے واضح کرنی چاہیے کہ ہم بھی آپ میں سے ہیں اور آپ ہی کی طرح عز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو مطالبات آپ کی جانب سے کیے گئے وہ جائز مطالبات ہیں، اور آج بنیادی طور پر میں تو مفتی صاحب کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا کہ آؤں سلام کروں، آپ سے دعا لوں۔ اتنا بڑا اجتماع ہو گیا، آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مجھے موقع ملا۔ جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں آپ کے۔ جو آپ کی سڑک وغیرہ بننی ہے جس میں ایسفالٹ کا کام رہ گیا تھا، میرے ساتھ جو ریکوائرڈ ٹیم ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ اس سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ جو محفوظ اسٹیڈیم ہے اس کے اندر بھی اصل میں 30 جون کے بعد جو ہے وہ فائنینشیل کلوز ہوتا ہے، پھر حکومت تبدیل ہو گئی تو کچھ دقتیں آ گئی تھیں، ان دقتوں کو ہم نے اب ریزالو کر لیا، تو انشاءاللہ جو محفوظ اسٹیڈیم کا کام رہ گیا ہے اس کام کو بھی مکمل کر لیا جائے گا، اور کوشش یہی ہوگی اس کو بھی 12 ربیع الاول سے پہلے مکمل کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب وہ اسٹیڈیم بن جائے، گراؤنڈ بن جائے، اس کو ہم سب کو اپنے کردار سے محفوظ رکھنا ہوگا، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ہمارے شہر میں چیزیں بن جاتی ہیں لیکن اس کا تحفظ ہم نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں شہری اپنی آنکھ سائیڈ میں کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جو قبضہ مافیا ہے، وہ جو لوگ اس شہر کی بہتری نہیں چاہتے، وہ چیزوں کو پھر خراب کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حکومت، سرکار، آپ کی سرکار ہونے کے ناطے، آپ کی حکومت ہونے کے ناطے اس محفوظ اسٹیڈیم کو تو بنا دے گی، لیکن پھر انشاءاللہ آپ لوکل لوگوں کا تعاون حاصل ہوگا، جان محمد صاحب کا، سلمان کا تعاون ہمیں درکار ہوگا تاکہ اس اسٹیڈیم کو ہم مینٹین کر پائیں، اس کو لک آفٹر کر پائیں، تاکہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سرو کیا جا سکے۔ جو کالا بورڈ سعود آباد روڈ کا ذکر کیا، میری جان محمد صاحب سے آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہو گئی اس حوالے سے، اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے۔ اس کے لیے قرارداد ہم ٹاؤن سے بھی منظور کر دیتے ہیں، اپنی کے ایم سی سے بھی منظور کر دیتے ہیں، اور ٹیم ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اس کا بورڈ آپ آویزہ کر دیں تاکہ جو فیصلہ ماضی میں ہماری حکومت نے کیا تھا، سندھ کی حکومت نے کیا تھا، اس فیصلے کو آج بھی ہم انفورس کریں تاکہ یہ امیڈیٹ چیز تو فوری طور پر ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور جہاں جہاں آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کا ہمیں ادراک ہے، اور انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سلمان، جان محمد ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، مفتی صاحب بھی فون پر گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کے مسائل کے بارے میں، تو انشاءاللہ میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا میں کردار ادا کروں گا، اور آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ ابھی میں بات کر رہا تھا تو ایک سائڈ سے مجھے پانی کے حوالے سے بات ہوئی، مجھے اندازہ ہے کہ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، اور پانی چرایا جا رہا ہے، پانی کی مافیاز ہیں، اور جب حکومت مافیا کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پھر مافیا سرگرم ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر الزامات لگاتی ہے۔ میں ہوں، سلمان ہوں، جان محمد ہوں، ہم سب کے سب اس بات پر بڑے کلیئر ہیں۔ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ پانی کے مسائل کو ہمیں ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پانی شہر میں موجود ہے جبھی تو سیوریج چلتا ہے، جس کا مسئلہ ہے ہمیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی نہ ہو۔ پانی ہے ہمارے پاس، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس پانی کی منصفانہ تقسیم شہر میں نہیں ہو رہی،
اس پانی کو چوری کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ان مافیاز کے خلاف ہم سرگرم ہو کے کام کریں، اور انشاءاللہ آپ اس حوالے سے بہتری ضرور دیکھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی مدد اور آپ کی دعا ہمارے ساتھ رہے، تاکہ آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ صرف ملیر کی نہیں، آپ کے اطراف کے علاقے کی نہیں، بلکہ سارے شہر کراچی کی خدمت کر سکیں۔ ہر جگہ پروردگار کے بندے بستے ہیں، ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے بستے ہیں، ہر شخص کی ہم خدمت کرنا چاہیں گے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے۔ ربیع الاول کی بھی آمد ہے، میں آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے 12 ربیع الاول جو اب آ رہی ہے اس میں اس کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ایک اچھے انداز سے، پرتپاک انداز سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کو جس طرح عظیم و شان طریقے سے منایا جاتا ہے، میں چاہوں گا اس سال بھی اسی طریقے سے منایا جائے۔ میں ویسے تو اتنی اچھی آواز میری نہیں ہے، لیکن نعت بڑی یہاں پڑھی گئی ہے، تو ایک نعت مفتی صاحب مجھے بڑی پسند آ گئی ہے، وہ میرے زبان پہ چڑھی رہتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس نعت کو کہہ سکوں۔ اگر کوئی غلطی کروں تو معاف کیجیے گا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔